الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ اب ہم اجرا قواعد کرتے ہیں۔ یہاں پر یا ساکن کے اندر یا لین ہوگا، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ یہاں پر الف مدہ ہوگا، غین کو اس کے آگے پر پڑھیں گے اور اس کو حالت وقف میں ایسا ہی رہنے دیں گے کھڑا زبر کے ساتھ، اس لیے کہ کھڑا زبر حروف مدہ اور ساکن حرف یہ وقف میں تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ جب ہم وقف کرتے ہیں تو وقف میں یہ تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ واللیل اذا یغشا واللیل اذا یغشا، یہاں پر نون ساکن میں غنہ ہوگا، اس لیے کہ نون مشدد میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کے معنی ناک میں آواز لے جانا ہے، غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ یہاں پر الف میں مدہ ہوگا، ایک الف کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر الف میں مدہ ہوگا، ایک الف کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ اس کو وقف میں ایسے ہی رہنے دیں گے، تبدیل نہیں کریں گے۔ والنہار اذا تجلی والنہار اذا تجلی، یہاں پر الف میں مدہ ہوگا، ایک الف کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ خا کو پر پڑھیں گے اور قاف کو بھی پر پڑھیں گے، اس لیے خا اور قاف دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر الف یہ نون ساکن کے اندر اخفا کا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر اگر وقف کریں گے تو ایک الف کھینچیں گے کھڑی حرکت کے ساتھ، اور اگر وقف نہیں کریں گے تو مد منفصل کا قاعدہ ہوگا، اس لیے کہ حروف مدہ کے بعد، اب چونکہ کھڑی حرکات بھی حروف مدہ ہی ہوتی ہے، تو حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو مد منفصل ہوگا وصل کی صورت میں، اور وقف کی صورت میں منفصل نہیں ہوگا۔ وما خلق الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى، یہاں پر نون مشدد اور میم مشدد ہمیشہ گنہ ہوتا ہے، تو یہاں پر گنہ ہوگا۔
یہاں پر میم ساکن کے اندر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا، اس کو وقت میں ایسے ہی رہنے دیں گے۔ ان سعیکم لشتی، ان سعیکم لشتی، یہاں پر میم میں غنہ ہوگا، اس لیے کہ نون مشدد میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ یہاں پر الف میں مدہ ہوگا اور یہاں نون ساکن میں اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ طا کو پر پڑھیں گے اور یہاں قاف کو بھی پر پڑھیں گے، اس لیے کہ طا اور قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، یہاں پر صاد کو پر پڑھیں گے، دال کو جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے، اس لیے کہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں جماؤں کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ اس قاف کو بھی پر پڑھیں گے، قاف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں اس کو چینج نہیں کریں گے۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، یہاں پر ہا کو ایک الف کھینچ کر کے پڑھیں گے، کیونکہ ہا پر کھڑی حرکات میں سے الٹا پیش ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، یہاں پر میم میں غنہ ہوگا، الف میں مدہ ہوگا، اور یہاں نون ساکن کے اندر اقلاب کا قاعدہ ہوگا۔ اقلاب کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوتا ہے، نون ساکن تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کر کے غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے، تو یہاں ہم نون ساکن کو میم سے بدل کر اقلاب کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں غین کو پر پڑھیں گے اور نون کو ایسے ہی رہنے دیں گے حالت وقت میں۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، یہ جو من سے مم ہے نا، مم یہی اقلاب ہے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، یہاں ذال کو باریک پڑھیں گے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، یہاں پر را کو ہم جو ہے نا پر پڑھیں گے اور ہا کو ایک الف کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، یہاں پر الف میں مدہ ہوگا، یہاں پر یا میں مدہ ہوگا، حروف مدہ کو ایک الف کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر نون ساکن میں اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے، یہاں پر الف میں مدہ ہوگا اور ہا کو ایک الف کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ اب کھڑی حرکات کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ،